الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں سب سے پہلے تو اپنے اس علاقے کے ان نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود بھرپور محنت کی اور ایک خوبصورت جلسہ سجانے میں کامیاب ہوئے۔ ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ ابھی سے جلسہ گاہ میں موجود ہے، جبکہ جلسہ اصل عشاء کے بعد شروع ہونا ہے اور حضرات بہت سارے عشاء کے بعد آنے کے لیے ہر جگہ سے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس عنوان سے یہاں جمع ہیں وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دکھیا کہانی، جو شب و روز جو کچھ ان کے پاس ہے، معصوم بچے پیش کر رہے، بوڑھے لوگ شہید ہو رہے، خواتین شہید ہو رہی ہیں، وہ درندہ صفت لوگ جن کے یہاں کتے اور بلے کے حقوق ہیں انہیں یہ معصوم بچے نظر نہیں آتے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ انسانیت کے حقوق کی بات کرتے کیسے ہیں۔ بہرحال میں طوفان الاقصی کے عنوان سے قائم آج کی اس کانفرنس میں آپ حضرات سے صرف چھوٹی چھوٹی 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اس وقت میں جو مدد کر سکتے ہیں اس میں ایک بنیادی چیز وہ ہے دعا۔ اس دعا کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ اگر اس دعا کی کوئی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا حکم بھی نہ دیتے۔ اگر اس دعا کی طاقت نہ ہوتی تو غزوہ بدر میں پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاری اور دعا میں نہ گزارتے۔ اس لیے خصوصاً آج کی رات شب جمعہ سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے اور سورۃ الدخان پڑھنی چاہیے۔ آج رات لازماً تہجد کا اہتمام تو ویسے ہی کرنا چاہیے، لیکن آج شب جمعہ کی مناسبت سے اور زیادہ اہتمام سے یہ تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ دعا ویسے بھی قابل قبول ہے، کرنی چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے کوئی عمل کر کے پھر دعا مانگی جائے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے انہوں نے اپنے اعمال پیش کر کے پھر دعا مانگی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، کوئی سورت پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کی اس رات کو قیمتی سمجھ کر اس میں تہجد کا اہتمام کر کے ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ یہ صرف مسجد اقصی اور فلسطین کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دشمن کی نظر صرف اس محدود جگہ تک نہیں، یہ تو اس کی پہلی سیڑھی ہے، اس نے آگے بھی بڑھنا ہے، اور ان نوجوانوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے وہ بند باندھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم یہاں رہ کر اور کچھ نہیں، ان کی مدد دعاؤں کے ذریعے سے ضرور کریں اور اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ ہم جیسے دعا کر سکتے ہیں تو ایسے ہی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کون سی قیامت آ جائے گی کہ اگر ہم پیپسی نہیں پیئیں گے؟ ان کے جو مشروبات ہیں اور ان کے جو کھانے ہیں، تو کیا جب وہ چیزیں نہیں تھیں تو ہمارے لوگ زندہ نہیں تھے کیا؟ یا اب نہیں کھائیں گے تو زندہ نہیں رہیں گے؟ صرف چند منٹ کی لذت کی خاطر ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے خون بہانے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، گویا ہم معاون بن رہے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اور اپنے دوست احباب میں اس بات کو عام کریں۔ بے شک ہمارے تاجر بھائیوں کو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہوگا، لیکن یاد رکھو اس کے پیچھے میرے رب کی انشاءاللہ وہ مدد شامل حال ہے کہ اگر آپ نے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے
اور مسجد اقصی کے تقدس کی خاطر آپ نے یہ قربانی دے دی تو میرا رب اپنے خزانوں سے پھر وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اپنے رب کے خزانوں پر نظر رکھیں، یہ عارضی جو نقصان نظر آ رہا ہے اس پر آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ علماء شاہ فیصل کالونی نے اس پر بڑی بھرپور محنت کی ہے، 20,000 پینافلیکس بنا کر ہر مسجد اور ہر مرکزی جگہ پر وہ ان کی مصنوعات کے لگا دی ہیں۔ پاکستانی مصنوعات بھی موجود ہیں اور اسرائیلی مصنوعات بھی۔ ہمیں چاہیے کہ پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دیں اور دشمن کی مصنوعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میری تیسری اور آخری گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے آپ کو تیار کرو۔ میں اپنے ساتھیوں سے چند دن پہلے عرض کر رہا تھا کہ آج اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ فلاں مدرسوں کے یا فلاں ملکوں کے لوگ آ جائیں فلسطین میں، ہمیں اجازت مل جاتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں، وہاں صورتحال یہ کہ زخمی پڑے ہوئے بے تاشا، ہمیں کہتے ہیں ان کو طبی امداد دے دو ابتدائی، یہ دوسرے زخمی ہیں بیچارے چل نہیں سکتے، ان کو کندھوں پہ اٹھا کر 1 میل کے فاصلے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اتنی شروع کی ابتدائی کام جانتا ہو؟ ہم صرف آنسو بہانا جانتے ہیں، ہم صرف شور شرابہ کرنا جانتے ہیں، عملی اعتبار سے ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، خصوصاً اب جو ہمارے شیخ الاسلام عالم اسلام کی عظیم مذہبی شخصیت اور ہمارے لیے فخر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زیرہ میدون نے کیا فرمایا کہ تدریجاً اب ہر شخص پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تو جہاد کے لیے تو تیاری چاہیے، سو ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ کچھ نہیں تو دوڑ لگاؤ، اپنا سانس کو ٹھیک کرو، ہم کچھ دیر کھڑے ہو کر بات تو کر سکیں، ہم دوڑ لگانی پڑے تو دوڑ تو لگا سکیں۔ ہمیں جو بنیادی اس میدان کی ضروری چیزیں وہ سیکھنی چاہیے، اور علاقے کے جو ذمہ داران ہیں جو میرے اس اشارے کو خوب سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ساتھی اس چیز کو سیکھیں اور وقت کے لیے مستعد رہیں۔ خدا نہ خواستہ کل اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے وطن عزیز پر آ جاتی ہے تو ہم اپنے ملک میں تو دفاع کریں۔ سوچو ان لوگوں نے کتنی تیاری کی ہوگی، ساری دنیا کا کفر جمع ہو گیا ہے، آج تک ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ یہ عام مظلوم شہری مارے جا رہے ہیں، مظلوم معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، ہمارے دین اسلام میں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سامنے بھی آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری تم سے جنگ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کتنی تیاری کی ہوگی، کتنے آج تک اسرائیل ایک بچہ پیش نہیں کر سکا کہ جو فلسطینیوں نے شہید کیا مارا ہو، اور ادھر سے آئے روز ہم کتنے بچے پیش کر رہے ہیں جن پہ وہ حملہ کر رہے ہیں۔ ان کی تیاری اتنی مضبوط ہے، حکمت عملی اتنی مضبوط ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ساری دنیا کا کفر جمع ہو گیا ہے، ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ یہ ایک لمحے کی بات ہے، انہیں لقمہ بنا کر ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے خواب اب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لازماً اس موضوع پر سوچیں کہ جو ضرورت کے درجے کی چیزیں جہاد کے عنوان سے ہم انہیں سیکھیں، یہ کوئی جرم نہیں، اور ان کو سیکھنا عبادت سمجھیں، یہ ہمارے لیے مفید ہیں۔ میں نے یہ 3 بڑی اہم گزارشات کی، میں ایک دفعہ پھر انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ جلسے کے اختتام تک تشریف رکھیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔